السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ سب کو ایک ایسی نماز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی اس کی فضیلت کو سن کر کے کبھی بھی اس نماز کو آپ مس نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں کہیں بھی رہیں گے آپ اس نماز کو ہر حال میں پڑھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ نماز ایک ایسی نماز ہے جو صبح کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، صبح کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، صبح چاشت کے وقت میں یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس نماز کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے 360 جوڑے ہیں، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے شکرانے کے طور پر ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دے، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث پاک میں سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اسی طریقے سے بھلائی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، یا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی صدقہ یہ بھی ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی بندہ اگر سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہا ہے، 360 مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہہ پا رہا، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پا رہا، یا بھلائی کا حکم برائی سے روکنا یہ اس سے نہیں ہو پا رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو پورے جوڑے کی طرف سے، ان کے بدن میں 360 جوڑ ہے، پورے جوڑ کی طرف سے اس کا صدقہ ہو گیا۔ یہ 2 رکعت پورے جوڑ کی طرف سے گویا کہ اس نے صدقہ ادا کر لیا، تو اتنی فضیلت ہے، بتائیے 360 جوڑے ہیں۔ اگر ہم شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے 360 جوڑ کو حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھا ہے، تندرست ہے، سلامتی ہے، صحت کے ساتھ ہمارے جسم کو رکھا ہے، اگر ہم شکرانے کے طور پر 360 جوڑے کو اگر ہر جوڑ کے بدلے 1 روپے صدقہ کریں گے تو روزانہ 360 جوڑ ہے، تو 360 روپے ہمیں ایک گھر میں ایک آدمی کا صدقہ کرنا پڑے گا۔ گھر میں 3 بچے ہیں تو تینوں کو آپ گنت کرتے جائیں، 360 جوڑ، 360 روپے اس کا، 360 روپے اس کا، یا گھر میں 10 لوگ ہیں تو سب کی طرف سے 360 تب اس کا گنت حساب لگاتے رہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے وہ بھی 1 روپے اپنے جسم کا صدقہ نہیں دے سکتا، یعنی 360 روپے جو نا وہ صدقہ نہیں کر سکتا ہے یا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اپنے گھر کے ہر فرد کے بدلے میں، تو اگر یہ 2 رکعت ہر گھر کا ہر فرد الگ الگ پڑھ لے گا اپنی رکعت 2 رکعت، تو پورے جوڑ کی طرف سے یہ 2 رکعت کافی ہو جائے گا، یعنی اپنے پورے جوڑ کا صدقہ ادا کر لیا۔ سبحان اللہ، تو بہت بڑی فضیلت ہے یہ نماز جو ہے، یہ نماز جو عموماً پڑھی جاتی ہے جب دھوپ میں تپش آ جائے، تھوڑے سے کڑک ہو جائے دھوپ، جیسے 10:30 بجے 11 بجے، ایوں سمجھ لیجیے زوال سے پہلے آپ کو یہ نمازیں پڑھ لینی ہے۔ آپ آفس کے لیے نکل رہے ہیں، کہیں کاروبار کے لیے نکل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، آپ نکل لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت حدیث پاک میں آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ ہی پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتا ہے، لیکن حدیث میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت آئی ہے۔ اب اس کی فضیلت کے بارے میں اور روایت ہے کہ جو بندہ 2 پڑھے گا تو پورے جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کر لیا، یا اسی طریقے سے 2 پڑھ لیا تو عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، یا وہ یعنی عبادت نہ کرنے والوں میں شمار، غافلوں میں شمار نہیں ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے بندہ تقوی والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے محبوب بنا لیتا ہے، پرہیزگاروں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جو اس سے زیادہ پڑھے گا، 2 رکعت سے زیادہ پڑھے گا تو پرہیزگاروں میں، یہ نمازوں سے غافل، اللہ سے غافل نہیں رہنے والا، اس سب چیزوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو بندہ 12 رکعت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو بندہ اگر 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بڑا محل، سورہ جواہرات، ہیرے کا ایک محل تیار کرے گا۔ اگر ہم ہر روز چاہتے کہ ہمارا جنت میں بہت محل ہو تو ہم ہر روز 12 رکعت پڑھیں گے تو ہم اپنے جنت کے لیے ایک محل روزانہ تیار کر لیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے یہاں ایک مکان خریدنے کے لیے برسوں کی کمائی لگ جاتی ہے، اور خواب ہو جائے کتنے کا تو خواب ہی ہوتا ہے، وہ خرید بھی نہیں پاتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ 12 رکعت روزانہ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیے جائیں گے، ایک محل۔ تو آپ کو اللہ نے جتنی بھی زندگی میسر کی ہے، جتنی بھی زندگی ہے، 12 رکعت پڑھے اور جنت میں اپنا ایک محل بنایا، ٹھیک ہے نا۔ یا اسی طریقے سے جو بندہ اس نماز کو پڑھنے کا عادی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ نماز بڑی اہم والی نماز ہے، بڑی بابرکت والی نماز ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی
साहब रसूल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस नमाज के पढ़ने का इतना एहतमाम करते थे, इतना एहतमाम करते थे कि कभी ऐसा लगता था कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। और कभी कभी इसको ना भी पढ़ते थे। तो ये नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन सवाब से बहरहाल खाली नहीं है। पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए दिन भर के कामों में मदद होगी, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आपके हाथ, आपके सारी चीजों में शामिल हाल रहेगी, ठीक है ना, शामिल हाल रहेगी। और उसके बाद अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें शामिल हाल रहेगी, और उसके बाद आपके लिए महल तैयार किए जाएंगे। तो जरूरी इस नमाज को पढ़ने का एहतमाम करें, और अपने बच्चों को भी बताएं, अपने घर में मस्तूरात को भी बताएं, अपनी औरतों को भी बताएं, और औरतें तो मर्दों को, बच्चों को भी इंशाल्लाह जरूर सिखाएं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा मोमिन इस सवाब को हासिल कर सके।